الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي عزیزہ نے من اللہ کریم عزیزم عباس نو وہ دے بزرگاں نو وہ دے بھائیاں نو بچیاں نو گھر والیاں نو اس دے معاونین نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جنہاں نے اپنے گھر اللہ دے دین دی تعلیم و تربیت اور تبلیغ واسطے اس دینی نشست دا اہتمام فرمایا آپ صاحب احباب بڑی کثیر تعداد تشریف فرما ہو بیٹھے ہو اللہ تو انہی جزائے خیر عطا فرمائے اس دور سب تو قیمتی چیز وقت ہے اگر کوئی بندہ وقت دیندہ ہے کسی کام نو وقت دیندہ ہے اور اپنا ٹائم کڈ کے آ جاندہ ہے اور بیٹھ جاندہ ہے تو اس نے بڑی محبت کی تھی اس نے بڑا کم کیتا ہے کہ اپنا وقت اس کم واسطے دیتا ہے حضور دے دین نو بھی وقت دی ضرورت ہے سب تو زیادہ وقت دی ضرورت ہے باقی چیزاں بعد چاہتے اور تسی بڑے اچھے لوگ ہو جنہاں نے وقت دیتا ہے ہن دور یہ آ گیا ہے کہ بندیاں کو اپنے رشتہ داراں کو بہن دا وقت نہیں کسے سجن بیلی یار جوگا بھی بندیاں کو ہن وقت نہیں رہا کچھ وقت نہیں رہا کچھ بندیاں محبت نہیں رہی جس شے دا نام احساس آنا
وہ بندیاں دے وچوں نکل گیا ہے، مکمل ختم نہیں ہویا لیکن گھٹ ضرور گیا ہے۔ میں ہن بھی ایک جگہ تے بیٹھا سا ختم شریف تے اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی سی کہ جدوں بندہ مر جائے نا ادو بندیاں نے جدوں اندے بہن سنی دے نا وہ بارے جس لیے انہوں روندے پہ ہوں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، تو یہ تو لیلا تے مجنوں تو بھی بڑا عشق کرتا سی مرن والے نال، جتنا یہ وہ سنی دینا پایا سی ساڈے نال ہو گیا تے ہے ہو گیا تے بغیر ساڈا تے گزارے نہیں، تو اس لیے لگتا ہے انجے یہ رون والا جڑا ہے نا یہ اس مرن والے نال مجنوں تو بھی زیادہ عشق کرتا، تے جے وہ کسی اتوں بندے تو جب پوچھئے بھائی اس بندے نے کدی ملیا بھی آ، وہ آتے نے جی رشتے دار تے بڑے قریبی آئے ان جنہ دا بول چال کوئی نہ، کوئی بندے ہو اللہ دے محبت نو بھی اندر دبا کے رکھ دیو، یہ کوئی دبا کے رکھنے والی شے محبت، اے محبت دا اظہار کریا کرو، اے دسیا کرو اپنے عزیز و اقارب نو بسن تواڈے نال پیار ہے، جنہ مرن تو بعد اظہار کر دیو اینا جیوندیاں یہ تو چوتھا حصہ بھی کر دے رہے ہو تو بندہ تواڈے نال راضی ہو گئے، اس لیے سانو جڑی شے روک دی ہے نا اظہار محبت، انا ایگو جڑی ساڈے اندر ہوندی ہے ایک کہ میں بڑا آدمی ہاں تے میں مڑ نیواں نہ ہو جاواں، جڑا بڑا ہوندا ہے نا وہ نیواں نہیں ہوندا، پاویں جتھے بیٹھا ہوئے سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ جڑا غبار ہے نا غبار وہ آسمان تے بھی چڑھ جائے تے وہ غبار ہی ہے، تے ہیرا خاک وچ بھی ہوئے تے وہ ہیرا ہی ہے، نیواں ہون نال بندے دی عزت گھٹدی نہیں بچے ودی۔ اچھا تسی یہ دسو کہ جڑا بندہ اسی جہدے نال لڑیے اسی جٹ پنجابی چوں سدنے میں اسی فلانے بندے نال موڈے کنج سدے ہو سدے بس فلاں بندے نال موڈے، اچھا ساری عمر موڈے وچ رہنا ہے، مر جائے تو موڈا دے لے، وہ تیرے موڈے دا ہن کی فائدہ ہے؟ پھر پچھو کوڈ ورڈ بول دے کلمہ شہادت مینو بھی تھان دے، مطلب ہوتا یہ ہوتا ہے وہ اگلے چاہیا ہوتا ہے پھر پچھو ایک بجتا جانا ہوتا کلمہ شہادت مین چکن دے، ہوں جو موڈا دینا ہے پیا جیوندیاں کیوں موڈے چلے ظالماں کو جیوندیاں بھی اندر نال پیار کر دی، ہوں نے ساڈا گزارا نہ ہوتا ساڈی برادری دا سہرا، ساڈے بندے تعریف بھی ادو کرتے ہیں جدو بندہ مر جائے، یعنی کہ برادری کو تعریف کرائن واسطے پہنا مرنا پوندا ہے، موڑ برادری آندی ہے بندہ چنگا ہاں جیوندیاں نہیں آندی، پتہ ہوندا نے چنگا ہے لیکن وہ آندے نہیں سانو ہی آکھنا، عزیز من کسے نو جیوندیاں سرایا کرو، جیڑا تعریف دے قابل ہوگے وہ دی جیوندیاں تعریف کریا کرو، وہ دے منہ تے تعریف کریا کرو، انہیں اپریشیٹ کریا کرو تاکہ لوگ اچھائی دی طرف راغب ہوں، اسی اچھائی چو بھی نقص کرنے جس وجہ تو بندیاں دا دل ٹوٹ جاتا ہے، مثلا اس بیلی نے محفل کرائی ہے، اسی اگر انہوں آکھئے نا جان لگے کہ یار بڑا لطف آیا ہے، یار بڑا مزہ آیا ہے، تو بڑا کمال کیتا ہے، اور جڑے بچ فالٹ نقائص ہوں انہوں نے اگنور کر دینی اور اچھیاں چیزیں دسیے، تو یہ دا دل کرنا ہے کہ یار اگلے سال میں پھر محفل کراواں تے انہاں سجنا نو مڑ دعوت دے، تے جے اسی جان لگے ہیں اس گل تو سڑ جائیے نا بھئی اس محفل کرائیے جان اونج تے صحیح سی اے سونڈ نہیں سی صحیح دینا، انہیں کان کھا جائے لے بھئی اونج تے صحیح سی اے لنگر کی میں دا پکایا آیا لے بھئی اونج تے صحیح سی تو اے تھاں کیڑی بنا لی سی، وہ بندے نو جلے 100 گلاں سنیا انہوں نے آکھنا یار انہیاں گلاں نالوں سنن نالوں تے چنگا ہے میں اگلے سال نہ کراواں، میں تے علماء دی پانڈ چا لیے محفل کرا کے کیتا چنگے کام نو تے ساری برادری میں علماء چلی گئی، تو اور کوئی بات نہ لگے تو آندن بھئی یار سان تے لنگر ہی نہیں لبا، کوئی سمجھ آئیے کوئی
وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، میں کرائی تے چنگے کام ہوئی، میری تے ساری برادری رینج ہو گئی. سمجھ آئی جی کوئی؟ تو بھائی اپریشیٹ کریا کرو، لوگاں دیاں اچھیاں چیزاں دی کھلے دل نال تعریف کریا کرو کہ یار انہیں چنگا کام کیا. وہ یہ مسلمانی جے، یہ مسلمانی جے، صرف مسیحتے مسلمانی نے، مسیحت تو باہر بھی مسلمانی جے. بندیاں سمجھ لیا ہے بھئی صرف مسجد اسلام نہ مٹھیا نا، اسلام مسجد بھی ہے، تیرے گھر بھی ہے. اسلام تیری گلی بھی ہے، تیرے محلے بھی ہے، تیری کھیت بھی ہے، تیرے کاروبار بھی ہے. رج نہ وہ تو گل کرنا چاہنا تھا. ویسے جنہاں رنج ہونے دا باہر ہوگی انہاں کی تھی کدی نہیں. یہ سمجھ آتی پی جی؟ میں مسیحے جانا، مسیحے مولوی صاحب آتے جی مسیحت کا پکھا لگن والا، میں نہ جی مولوی صاحب 1000 روپیہ جی میں دے کے آ گیا. گھر آیا تو میرا غریب برا آ گیا میرے کو. وہ آتا ہے مسیحت دیا ٹائلوں واسطے میں 1000 دیا ہے. وہ آتا ہے مینو یار 1000 روپیہ دے، مینو دوائی واسطے ضرورت ہے. تو میں آنا لے لا، پر میں 100 نال لینے. تو وہ 1000 نہ دینا، میں تو زیادہ ثواب ملنا سی، اس غریب کو نہیں چھڑتا. اللہ دے گھر سٹائلاں لوان نالوں غریب نو دوائی واسطے دینے زیادہ ثواب ہے. میں ذمہ داری نال تانوں دین دا اصل درد دس. اج ساڈیاں پنڈاں وچ ہر گھر وچ بینک کھلے. میں نہیں پتا تواڈے پنڈ وچ ہیں یا کوئی، لیکن اکثر پنڈاں وچ بیبیاں بینک کھولے ہوندے. وہ جڑا انہاں کول 5000 لین ٹر جاواں والیاں بندے چھڑنیاں، پر اسی انہیں نال لینے نہیں تے نہ کسی اگے نہ لے. وہ بندے اگے نہ تے نہ لوے گا تے جڑا اللہ پہ ویندا ہی. سود دے 70 گناہ نے. ایک باری سود لیا کتنے گناہ ہوندے؟ 70. انہاں وچ جڑا ساریاں تو نکا ہے نا، وہ ماں نال زنا کرن دے برابر ہے. جڑا ساریاں تو چھوٹا گناہ ہے سود دا 69، پھر اس کو اٹھتے نے درجہ بدرجہ. جڑا ساریاں تو نکا ہے وہ ماں نال زنا دے برابر ہے. تو بڑا ظالم نہیں جڑا بندہ سود دا بزنس کردا ہے، سود دا کاروبار کردا ہے. تے غریباں دا ہوندا ہے سود تے وڈیاں دا ہوندا ہے لون. انجی ستے نا بنی جی اسی سود نہیں لیندے، اسی تے لون لیا جی بینک کو. میں کہ جی بڑا چنگا کیتا ہے تسی ذرا انگریزی سود لیا ہے، ساڈے دیسی سود لیا ہے. لیکن سود ہوندا سود ہی بھاویں انگریزی ہوے تو بھاویں دیسی ہے. محبوب پیارے او میرے سجن یار، تھوڑی کھا لا پتر بھائی، حلال دی کھا میرے سجنا، حلال دی کھا. حضرت حبیب اجمی ساڈے سلسلہ وچ ساڈے ایک بزرگ گزرے. ساڈے جڑا بچے ساڈی بیعت ہوندے نا میرے سمیت، ویسے اسی بیعت تے مولا علی دی. ہاں جی ساڈا سلسلہ بیعت جڑا ہے مولا علی نال ملتا ہے. بیعت تے اسی مولا علی دی، لیکن وچ جڑی کڑی ہے نا زنجیر ہے، اون دے وچ ایک کڑی ہے حضرت حبیب اجمی. حضرت علی دے مرید نے حضرت حسن بصری، روحانی فیض انہوں حضرت حسن بصری کو لیا. حضرت علی کو حضرت حسن بصری کو. حضرت حسن بصری جڑے نا انہاں دے ابو مرید نے حضرت حبیب اجمی، یعنی حضرت علی دے تے انہاں دے درمیان صرف ایک کڑی. یہ حضرت حبیب اجمی جڑے نا ساڈے مشائخ یہ سود دا کاروبار کرتے ہیں، سود دا بزنس کرتے ہیں. تے سود اتنا لیندے سن کہ جدوں گھر وچ کوئی ضرورت پئی ہے نا کسی چیز کی، انہاں اپنے پیسے کو خرچ نہیں کرنا، انہاں آکھنا تھوڑا جہا انتظار کرو، سود کوئی آندا ہے تو اسی خرچ کرنا، اصل رقم نو نہیں چھیڑنا. اس حد تک سود لیندے سے. او سود دی طرف چلتے رہے.
انہاں دی شہرت دا یہ عالم سی، مشہوری ایڈی تھی کہ وہ لگے جان تے کہ بچے کھیل دے پیسے، بچے کھیل رہے سن تو بچے کہتے ہیں کہ اوے پیچھا ہو جاؤ، سائڈ سے ہو جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، ان دا سایہ تواڈے تے نہ پے جائے۔ سود خور دا سایہ، سود خور دی سنگت، سود خور دی صحبت، یہ بھی نوست پیدا کرتا۔ ساڈے پنڈ ایک جٹ جی، ساڈے ابا جی دا اوندا ابا بیلی سی، اسی ان پتریر سکتے ہیں، وہ ہے بالکل چھوٹا جہا بندہ، اندر کول بندے جانوراں دے کیڑیاں دا طویل۔ میں ایک دن اندر تو نکیا ہوندیاں پوچھیا بھائی شبیر حسین نا یہ تو کی اپنا اندے وچ تویز دے لکھنا ہے، تو جٹ بندہ ہے، یہ تو تویز دینا ہے تے کیڑے اوویں مر جاندے، لکھدا کی؟ اس نے کہا شاہ جی جڑے جڑے سود خور نے نا انہاں دے میں نام لکھ کے جڑے ڈنگر دے گال پینا انہاں دی نوست تو سارے کیڑے یا نس جاندے یا مر جاندے۔ بندہ جیوندا ہے، تسی پوچھ لو جا گل ایویں۔ اچھا میں پھر انہوں دعا کیا بھائی چھیتی لا لیا کر جس لئے کیڑے نس جان، اے نہ ہوئے نال مجھ بھی لئی دے، کیونکہ کڑمے واقعی بڑے ہوتے کو سمجھ آئی کوئی نہیں کرتا، جس لئے مر جانی نا کیڑے یا نس جان، وہ تویز لا لیا کر مت مجھ لے کے نہ نکل جانی۔ ہاں جی پڑھے وہ اینا دی نوست ہوندی ہے، برکت ختم ہو جاندی ہے اس دن، بیٹھ کو برکت اس گھر تو روس جاندی ہے جڑے گھر سود دا لین دین شروع ہو اترے دے تو بچیا کر۔ اچھا وہ حضرت حبیب اجمی انہاں یہ گل سن لے کہ اینج میں لگا تے بچے ایک دوجے نوں کہندے ہیں بھائی پیچھا ہو جاؤ، ان دا سایہ تواڈے کتے نہ پے جائے۔ چپ کر کے لنگ گئے، انہاں کہ لگے رہے، گھر گئے تے سود والے گھر تے انہاں آکھیا بھائی ہور تے شے کوئی نو بھائی ساڈے کول ایک بکری دی سری ہے، مڑ اے سونا کہ اے دیو چھڈنا کوئی۔ گھر لے کے بیوی نو آکھیا سالن پکا، انہاں سالن پکایا تے رب جدوں کرم کرنا ہوئے وہ کسے تھاں تو بھی کر چھڑا۔ بسم اللہ پوتے والا تو چلا دے۔ اچھا لو جی واندے میں وجہ تواڈی میں تھوڑا جہا آگاں ہو جانا۔ ٹھیک ہے جی، تسی ذرا انہاں کو پتہ کرو ہن آواز آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہاں جی پوچھو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے لو جی وہ وجہ تو پھر ساڈی نکلی، اسی اپنی وجہ دور کرنے۔ بسم اللہ جی لو چپ کر جاؤ، کر لا بہ جا بہ جا، تین جو آکھے بہ جا۔ توجہ ہے حضرات، سارا کام ہوڑی ہوڑی صحیح ہو جائے گا، جس لئے لوڑ ہوئی اس لئے تیرا بھی ہو جائے گا۔ توجہ ہے حضرات، سمجھ گئے؟ حضرت یہ جڑا سود ہے نا اس دی گل سنا رہا تھا میں، گل آ گئی ہے اگا موضوع بھی چل گیا۔ حضرت حبیب اجمی اپنی بیوی نو فرمایا بھی یہ پکا، انہوں پکایا تے رب جدو کسے دا کانٹا بدل نہ ہوئے نا وہ ایویں ایک گل پہ بدل چھڑتا ہے۔ ساڑھے ہی سلسلے دے ایک بزرگ نے حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی جنہ دی یہ سٹوری 10ویں دی انگلش میں چوندی سی، ابو بن ادھم، انہوں دا اصل نام ابراہیم بن ادھم بلخی ہے۔ وہ حضرت ابراہیم ایک راتی سکتے پہ آئے، چھات تے کسی دے ٹرن دی آواز آئی، پوچھیا کون ہے؟ انہوں نے کہا چپ کر کے ستا رہو، ساٹھے اٹھ کھڑی گئے نے تے اسی ڈھوڑ دے میں بڑے حیران ہوئے آتے نہیں ہوئے تیرے اٹھ کھڑی گئے نے تے کسی جنگل تو ڈھوڑ، گاردیاں چھتاں پہ اٹھ ڈھوڑنا ہے، یہ تو اٹھ لب دے۔ وہ تو دس نالے اندر سے بھی پیاریا
جے چھتاں تو اٹھ نہیں نہ لبدے تے جڑے نرم بستریاں تے ستے ہون انہاں نے یار بھی نہیں لبدا. ہاں وہ معرفت بھی وہ نہیں پا سکتے جڑے اتھو ہی کانٹا بدل گیا. کانٹا اتھو ہی بدل گیا. چھڑ دیتی دنیا تو درویشی ہے. بادشاہ درویش ہوندے ویکھے درویشن بادشاہی منگدیاں نہ ویکھو گے کیونکہ ہمیشہ نکی شے وڈی شے منگدی ہے. وڈے نکے ال نہیں ہوندے. درویش کدی بادشاہی نہیں منگدا کیونکہ درویشی تو تے بادشاہی ہے ہی کوئی. باہو فرماندے نے کوڑا تخت دنیا دا باہو تے سچ فقر دی شاہی ہو. حضرت حبیب اجمی دی بیوی نے وہ کھانا اتے رکھیا سود والا پکانا چاہا تے او جڑی سری سی بکری دی وہ خون بن گئی. انہوں نے کہا لو جی اے پکا کی تے رکھیا لیکن یہ سارا بلڈ بن گئی ہے خون بن گئی ہے. جد وہ ماجرہ ویکھیا نا تے دل وچ خوف آ گیا. اوتھے ہی خوف آ گیا. جدو خوف آیا نا تے کی کر دینے گھر دے باہر کھلو کے آندے نے بھئی جنہ دا میں سود دینا ہے لینا ہے نا میں انہوں نے معاف کیتا تے جنہ تو میں اگے کچھ لے آندا ہے وہ آؤ تے اپنا ساڈے گھروں چالو. وہ بندے بھجے پے وہ جنوں جو ہتھی آیا وہ شام نو گھر ویلا بیوی آکھیا بھی اگے تسی چھڑ دے نہ ہو تو ہن گھر کوئی نہ شاید چھڈی یہ تسی کیتا کی ہن مڑ کو کام کرو. انہاں آکھیا ہاں ہن میں کام کراں گا مزدوری کرنا تے روٹی کماواں گا تے تو کھائیں. اے گل کیتی تے باہر مزدوری واسطے نکلے. اگے حضرت خواجہ حسن بصری مل گئے. انہاں نوں عرض کر دین جی میں کر لئیے توبہ تے مینوں اپنا مرید بناؤ. میں آج سچی توبہ کر لیے جی میری بیعت کرو. سرکار نے بیعت توبہ کروائی. بیعت توبہ کروا کے تے وہ اجمی سن قرآن پورا صحیح نہ پڑھ دے جی میں قرات نال پڑھ دا نا اجمی جو آن حبیب اجمی وہ عرباں دی طرح قرات نال قرآن مجید صحیح نہ پڑھ سکتے. اتھو بیعت ہوئے تے سدھے گئے جنگل تے نماز نہیں کی. پچھو حضرت حسن بصری آ گئے. اومیں وہ قاعدہ ہے کہ تسی پیچھے ہاتھ لا کے انہاں دے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو وہ پھر تہاڈی جماعت شروع وہ بھی نال کھڑے ہو گئے. انہاں نے اگوں نہ ویکھیا بھئی او ہے جڑا ہن مرید ہویا. وہ جس لئے انہاں نماز شروع کیتی قرات تو انہاں دے حرف جڑے نے لفظ نے وہ ڈنگے منگے پورے صحیح تلفظ ٹھیک نہ ہے. انہاں نماز حضرت حسن بصری نے نماز انہاں پیچھے چھڑ دیتی. انہاں کہا یہ تو لفظ ہی نہیں صحیح تھے. حضرت حسن بصری بہت بڑے عالم سن. انہاں کہتے پیچھے میری نماز نہیں ہوندی. انہاں نیت کہی تے منے چاہ پڑھی تے پڑھ کے دعا مانگی اللہ سونے میری قبول فرمائی تے اللہ فرمایا حسن بصری آج تیری قبول نہیں کی تھی. توجہ حضرات کی کوئی میرے مالکہ کیوں نہیں قبول ہوئی؟ فرمایا حسن آج جیتے پیچھے تو نیتی آئی نا یہ پڑھ لینے ہوتے ہوتے دل چاج میرا ڈیرا ہاں ہائے ہائے یہ آج پڑھ لینے ہوتے ہوتے دل چاج میرا ڈیرا ہاں. یا اللہ ہوتے لفظ ٹیڑے آئے. فرمایا لفظ ٹیڑے ہونگے پر ہوتا دل آج بڑا صاف آئی ہائے بھائی اصل کمال یہ ہے کہ یار اندر واس جائے. آگے آتم علی بابا آتم علی میرا بیلی ہو میں نے پیاندہ دیوا اندر بڑھدا پیا ہے. او بھائی اصل کمال یہ ہے کہ اندر یار دا دیوا بڑھ جائے. جب وہ اندر آ جائے مڑ لفظ ڈنگے بھی ہو نا. حضرت موسیٰ گزرے جان اگے ایک بیٹا دا آڑیالی جڑا ہے وہ بیٹا پیا چگائے. جتنا چیر دیگر دا ٹائم نہ ہویا میں تقریر کر دیا رانی ہے تسی گھبرانا نہیں. جس لئے میں سمجھیا نا میری ڈیگر دے نماز ہون راہ دی گئی اس ویلے بس ہو جائے ٹھیک ہو گیا ہے. تے توان یہ بھی اجازت ہے بجیڑا مسئلہ میں نے پوچھنا ہوئے میرے کو وچ تقریر دے کھلو کے پوچھ لیا. بھائی دی سان سمجھ کوئی نہیں آئی یا آسان نمان دسو یا گال کرے آئے او میں تو اندسی جا سان کالی دی کو نہیں لو
نہ کوئی میرے یہ ضرورت ہے بھائی تسی یہ گل آکھو بھائی اج تقریر چنگی ہوئی ہے تے اج چنگی نہیں ہوئی، یہ دیاں تقریراں دی میری ضرورت کوئی نہیں۔ میرا کام ہے لوگاں دے دل وچ گل بانی۔ مکینک دا کام یہ ہوتا ہے جیڑی شے خراب ہوئی ہوئے وہ صحیح کرے، سمجھ آ گئی؟ میرا کام ہے گل دل وچ بانی ہو، جتنا چر میرے کو ٹائم ہے میں بہدا رہاں گا۔ وہ حضرت موسیٰ گزرے تھے، وہ اگے بیٹاں دا یاڑی پیا، بیٹاں چگائے تے اگلاں پیا کرے رب سونے نال تے آنکھیں کی پیا کہ اللہ سونیا سنیا ہے میں تیرا پتر کوئی نہیں، تیری دھی کوئی نہیں، تیری بیوی کوئی نہیں، تو کلا ہے تو مڑتے نو نواندہ کون ہو سی؟ میرے مالکہ تینوں تیرے کپڑے کون دھوندا ہو سی؟ تینوں کھانا کون دیندہ ہو سی؟ ان ایک کردہ دلوں پہ آؤں یہ کمڑا حال ایٹیکیٹس نائے ہوں گے کہ رب نال گل کرن دا طریقہ کی یہ عالم نال، لیکن وہ کردہ دلوں پہ آؤں میرے مالکہ جے میرے کوڑ ہوں دیو تو میں تیریاں ظلفاں دھوندا، میں انہاں نو تیل لاندا، ہن تو میرے تو ہیں دور۔ تو حضرت موسیٰ سنا دے آپ نے فرمایا چپ کر جا، اے ساریاں گلاں دی شان دے لائق نہیں جڑیاں تو پیا کرنا ہے۔ جدو اے سنی نا گل تو اللہ دے نبی کو سن کے تے دل ٹوٹیا کہ میں تے غلطی کر بیٹھا، یہ تے نہیں سی کرنا چاہیے کہ وہ رون لگا۔ تو حضرت مولانا روم فرما دیں اللہ نے حضرت موسیٰ دی طرف وہی کی تھی، موسیٰ تو برائے وصل آمدی نے برائے فصل آمدی۔ موسیٰ پیارے تو بندیاں نو میرے نال جوڑن آیا ہے کہ توڑن آیا ہے؟ یا اللہ وہ بندہ بھی تیرے نال جڑیا سی، اللہ فرمایا او دے لفظ نہ ٹھیک پر او دا دل ٹھیک ہو گیا۔ سو لفظ کدی کدی ٹیڑے بھی ہو جانا تو اصل چیز یہ ہے کہ دل دا قبلہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ جدو حضور سرکار نے فرمایا ہے کہ دل ایک پرزہ جسم ہے، جدو یہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جدو یہ خراب ہوئے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک اور گل دسو، یہ جڑا ایمان ہے دسنا میں ہی ہوں سوالیہ انداز نال بندہ دس رہا، یہ ایمان دا تعلق دماغ نال ہے یا دل نال ہے؟ ایمان دا تعلق دل نال ہے۔ ایمان دماغ دا کام میں سوچنا، وہ اپنا کام کرتا ہے تے دل دا کام میں نہ سوچنا۔ کو سمجھ وہ یہ دا تعلق محبت نال ہے تے ایمان نال ہے، دل یہ اپنی مرضی کرتا ہے تے جدو بھی عشق ہوندا ہے نا، توبہ ہوندی ہے، خوف ہوندا ہے تے وہ دل وچ ہوندا ہے، دماغ دا کام نہیں۔ دماغ تے آکھدا ہے بیا پیسے فضول پیا لینا ہے جڑے ایتھے پیا لینا ہے، اے دے اُتے جے بادشاہی دل دی نہ ہوئے نا تے پھر دل تے آکھنا ہے بیا گھاٹے دا سودا ہے۔ چاول پکا، لنگر پکا، بندے بلا، ساؤنڈ والے بلا، مووی والے بنا، تو انہاں دی خدمتاں کر تے نال پیراں نوں ساتے دا فائدہ کیا؟ دل تے پڑدا ہے نا۔ عشق آندا ہے یار دے نام تو ہر شے قربان۔ توجہ ہوئی حضرات کے نام عزیزاں نے وقار اللہ فرمایا پیارے جدے پیچھے آج شروع کی دی آئی او دے دل وچ میرا ڈیرا۔ حضرت سلطان باور رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے آنے الفی وچ وسو کی تے میری ہوئی خوب تسلا ہو اے تن یار سچے دا حجرا وچ مار فقیرہ۔ اے سمجھ آ لیا یار کتے وستا ہے؟ یار دل دماغ وچ کبھی نہیں وسدا، یار میدے وچ نہیں وسدا، جگر وچ نہیں وسدا، یار وسدا ہے تے کتے وسدا ہے؟ حضرت سلطان باور رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماندے نے اے تن یار
سچے دا حجرا تے دل وچ خاص محلہ آن لفی وچ وسو کی تھی میری ہوئی خوب بھائی سمجھو میں کی بیانہ سمجھو آن الف دا مطلب سمجھو آن الف وچ وسو کی تھی جدو دل چ یار وسدا اے بیان بہو فرما رہے ہیں آپ فرماندے نے آن الفی وچ وسو کی تھی ٹھہریے جٹ بندے بیٹھے ہو میں مڑ بھی پوچھنا پوندا ہے لیکن میں یقین ہے تانوں پتہ ہونا ہے وسوں دا پتہ ہے وسوں کینوں سدے رہائش کسی چیز کو اپنی ریزیڈنسی قرار دینا یہ رہائش وسوں ہوندی ہے پنجابی ہے نا تو سن پنجابی پوری آؤندی کوئی نہیں بندیاں نوں میں اس تو دسدا رہنا ساڈے بندیاں نوں پوری پنجابی نہیں آؤندی یہ میرا دعویٰ ہے کوئی خال ہون جنہاں نوں پنجابی آؤندی ہوگی ٹھیک ہے جیڑا پیر وارث شاہ دی ہیر پڑھ لوے اون پنجابی آؤندی پڑھ بھی لوے تو سمجھ بھی لوے اون پنجابی تے جنوں وہ پڑھنی نہیں آتی پتر اون مڑ جے پنجابی کو نہیں آتی ان جو بول لیندا ہے مڑ اماں کولوں سندا جو وڈا ہویا ہے کچھ بول تے لیندا ہی ہونا ہے لیکن پنجابی نہیں ہونا ہوندی سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ وسو سدے نے رہائش اختیار کرنا کسی چیز دا اندر وس جانا حضرت باؤ بولے یا فرماندے نے آن الفی وچ وسو کی تھی میری ہوئی خوب تسلا جدو اندر یار وس جائے مڑ تسلی ہو جاندی ہے فرمایا میری ہوئی خوب تسلا سب کچھ مینوں پیا سنی وے کہ جو بولے ماں سب اللہ ترک مندہ اے رمز پچھاتی تے بے دردہ سر کھلا رمز نو درد والا سمجھ دے وہ جڑے نا لوگ فنکار انہاں چوں کسے آکھیا گونگے دی رمز نو گونگا جانے اے بھائی میاں عشق والے دی رمز نو عشق والا جان دے سلطان بہو فرماندے نے عارف دی گل عارف جانے دوجا نہیں سمجھ سکتا انہوں سمجھ نہیں ہوندی یہ آدھا کی میرے بچے توجہ فرماؤ سارا دن عبادت کھڑے رہے شامی مسلح اٹھایا تے گھر آ گئے تے بیوی پوچھیا بھئی تسی مزدوری کرن گیا ہو مزدوری کر آئے انہاں آخیا مزدوری تے بڑی کیتی ہے پر سائیں آج مزدوری کوئی نہیں دیتی مالک نے شاید کل دے گا بیوی صبر آ رہی انہاں کہا چلو ٹھیک ہے کل صحیح سویرے پھر اٹھے موڑ ٹور گئے اس سے جنگل ہے مسلح بچھایا تے اپنے رب دا ذکر کرنے تے مشغول ہو گئے سارا دن ذکر کر دے شام ہوئی تو مسلح چایا تے گھر آ گئے بیوی پوچھیا کوئی شے لے آندی ہے انہوں نے کہا بھی مالک آج بھی کوئی نہیں دیتا ہو سکتا ہے کل دے ساڈا کام تے مزدوری کرنا میں بڑی صحیح کیتی آ اس آخیا بیوی آخیا وہ تواڈے مالک کون نے جڑے ترائے 2 دن لنگ گئے تے مزدوری انہاں آخیا مالک بڑا بے نیاز ہے نہیں خالی گلدا پر انہوں دی مرضی انجے پتہ نہیں ہوندا کی رنگ میں کل مڑ جاواں میرا کام ہن مزدوری کرنا ہے دینی تے ہو سے
بیوی صاحبہ جڑیاں صبر والیاں سن انہاں فرمایا چلو صحیح ہے. اگلا دن ہوا سرکار مڑ چلے گئے حضرت حبیب جی. توجہ ہے حضرات کے لیے تو مڑ ایویں تے نہیں نا کام بڑھدا کچھ تے سائیں نہیں ویکھنا ہوندا ہے نا بس صبر والا ہے یا کالا پاؤن والا بندہ ہے. کیونکہ ساڈا دل کرتا ہے نماز پڑھ کے یا نکلیے تے جنت دی ٹکٹ ساڈے ہاتھ وچ ہوے. ساڈا دل کرتا ہے اسی انج دعا منگیے تے ہاتھ ٹھیٹا آن تو پہلا منظور ہوئی پئی ہو تاں ساڈی سنیتی ہے, نہیں تے ساڈی سنیتی کوئی نہیں. ایک گل سمجھ لو, ہر دعا سنیندی ہے, ہر دعا منظور ہوندی ہے. جیڑی نہ قبول ہوئے وہ تواڈے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھی جاندیاں ضائع رہ جاندی اودے کولوں منگدے رہیا. کوئی دعا بھی بلکہ حدیث شریف میں چاہتا ہے جدو بندے دیاں نا منظور دعاواں اندے نامہ اعمال وچ رکھنیاں حشر دے دن ادو بندے آکھنا ہے جڑیاں قبول ہوئیاں انشاءاللہ وہ بھی نہ ہوندیاں اج ایتھے رکھی دیاں. ایڈا دعاواں دا نفع ہونا ہے جڑیاں منظور نہیں ہوندیاں. اسی تے نکیاں نکیاں دعاواں بھی ساڈیاں ہوندیاں مجھ کٹی دے وے دعا ہو گئی مجھ کٹی دے وے بکری دو لے لے دے چھڈے ساڈیاں دعاواں ایتھے مک مک جاندیاں. ساڈا مڈل کلاس لوگاں دا اتنا کوئی ہوتا ہے اساں فیکٹریاں تھوڑیاں ہی منگنیاں ہوندیاں. سانو اللہ پاک نے ظرف ہی بڑا تھوڑا جہا دیتا ہوندا ہے تھوڑے جہے نال ہی اسی راضی ہو جاتے ہیں. اور اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے, یہ کباہت کوئی نہیں. انہاں نے فرمایا میں میرا تو کام مزدوری کرنا ہے تریجے دن مڑ جاواں گا. تریجے دن مڑ گئے اپنے رب دی یاد وچ کھڑے ہو گئے. میرا اللہ فرمانے والا ان شکرتم لازیدنکم جڑا جتنا شکر کرے میں اتنا زیادہ دینا. اللہ اللہ کر دے پین جنگل دے اندر کھڑے نہیں اللہ دا ذکر کر دے نہیں. اللہ دا قرآن فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ دا ذکر کرتے رہے جدو گھر آیا تے ویکھیا گھر مال نال بھریا پیا, مال ہی مال ہے, رزق ہی رزق ہے. حیران ہو کے پوچھتے نے بیوی تو اتنا رزق ہی تو آئے؟ انہاں فرمایا ایتھے کو دین والا دے گیا ہے. اس آکھیا ہے کہ حبیب اجمی نو دسیا جے مالک نے مزدوری دتی ہے تے جے محنت اور بالی کیتی ہوئی تے میں اور زیادہ دیاں گا, اے صرف تیری 3 دنوں دی آئی ہے. تے گھر بھریا پیا کچھ سمجھ آئیے گل نہیں کوئی نہ. اے تیری 3 دنوں دی مزدوری گھر تیرا بھریا پیا. اے پھر جدو حضرت حبیب اجمی نے اس دا اے سنیا نا یہ کلمہ بجے محنت اور کیتی ہوئی تے میں اور دیساں تے اونا گھر والی تیرا آگی میں مڑ لمبی مزدوری تے چلنا. اونا اتھوں گھروں سفر شروع کیتا تے منہ کر لیا کعبہ. ایک قدم چان تے 2 نفل پڑا, پھر ایک قدم چان تے 2 بلخ تو لے کے مکے تک ہر قدم تے 2 نفل پڑھ دے. حضرت حبیب مجوی جدو پہنچے نا مکے ایک کعبے دی بلڈنگ ایک حقیقت کعبہ ہے. یہ ہے تے صوفیزم دا مسئلہ شاید ساریاں بیلیاں سمجھ نہ آوے لیکن کچھ بیلیاں شاید سمجھ آ جائے. اذان سماعت فرمائیں.
جی میں نماز پڑھنی ہے اللہ دے فضل دا دیگر تسی تے مڑ چھٹی تے ہو چلو کوئی چند بچوں اس جڑی حاضری تے باقی چھٹی تے ہی زیادہ بندے چھٹی تے نہیں لہذا تو انت موجاں نے میاں تگڑے بندے ہو تو انت بڑی موج ہے پکی چھٹی تے آندے ہو جس لے مر گئے اتنے پڑھ چھڑیا ہے مولوی صاحب ساتھ ایڈا وقت کوئی نہیں ہوتا ہیں جی ویسے سونے چنگا یہ اپنی آپ پڑھیا کرو میری پچھلیاں دی نماز تے نہ رویا ہے مہربانی کرو تو کچھ نماز بھی پڑھیا کرو مسجداں نو آباد کرنے والے بندے ہی چنگے بندے ہوتے نماز تو چھٹی نہ لو سونے جے کدی یہ دیتے کلیاں بے کے غور کرنا ہوئے تے حضور دے پہلے سجدے تے حسین پاک دے آخری سجدے تے غور کریا کر تو ان پتہ چلے کہ انہاں دی نظر اس نماز دی اہمیت کی تاکہ تسی پکی چھٹی تے نہ ہو جاؤ کوئی مہربانی کر کے کدی کدی حاضری بھی لویں دے رہو جی سمجھ آگئی نا جناب جی حضرت حبیب اجمی اللہ دے عشق بچ انج اللہ دے گھر پہنچے کہ ہر قدم تے دو نفل پڑے اس گل تے غور کیتا ہے ایڈا سوکھا نہیں تے ایک تے جبڑیندہ بھی نہیں ہے بلخ رشیا بچ اتھوں لے کے تے جناب جانا ہے مکے تے سفر پیدل ہے ہر قدم تے دو نفل پڑھنے ویچ اپنیاں فرض نمازاں بھی پڑھنیاں تے آرام بھی کرنا ہے انج جڑا جائے ان ساڑھے مرشد حبیب اجمی آگے اے عاشق اللہ دا اے اللہ دے عشق وچ غرق شخصیات اچھا جدو پہنچے نا کعبہ تے ایک کعبے دی بلڈنگ ایک کعبے دی حقیقت کعبہ ہو رہے بلڈنگ کعبہ ہو رہے جی میں ایک بندہ ہوندہ نا تو بندے دا جسم ہوندہ ہے ایک بندے دی روح ہوندی ہے ایویں کعبہ شریف ہے ایک کعبے دا ظاہر ہے ایک کعبے دا باطن ہے اتو بلڈنگ اتھے ہی آئی لیکن اصل کعبہ اتھے کوئی نہیں اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی اللہ سنیا میں اینا سفر کر کے دی محبت نال کعبے دی دیدار نو آیا کعبہ اتھے کوئی نہیں جڑا بندہ بیٹھا ہے وہ سمجھے ساریاں مائیاں فلماں ویکھن والیاں تے ٹی وی ویکھن والیاں نہیں ہوندیاں کچھ مائیاں اس رنگ دیاں بھی ہوندیاں عزیزاں نے وقار اللہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب اجمی میری ایک ولیہ میری ایک بندی رابعہ بصریہ کعبے آ رہی سی کعبہ دے استقبال واسطے گیا ہویا ہے واہ اللہ والے ہو تو اڈی کیا شان ہے اللہ والے ہو تو اڈی شان تو صدقے جائیے کچھ مائیاں ایسیاں بھی ہو دیا نے جو کعبے ٹور جانتے کعبہ انہوں نے استقبال واسطے گیا ہویا اس مائی جان دے ہو یہ وہ مائی ہے جی ایک کاتھے آگ تے ایک کاتھے پانی دا پیالہ تے کسے پوچھیا ماں جی یہ کدے نہیں جان دے ہو فرمایا اس پانی نال دوزخ دی آگ بجھانا چاہنی ہے ایس آگ نال جنت نو ساڑنا چاہنی ہے کسے پوچھیا مائی جی ایک ہی گل پہ کر دے ہو یہ بہت اچھی رمض ہے آپ فرما دیا نے جیڑے رب دی عبادت جنت دے شوق ہی چو کر دے انہاں دی رمض بھی مٹ جائے جیڑے رب دی عبادت جہنم دے خوف تو کر دے وہ بھی چھڑ دے بی بی جی تے ہے کی فرمایا رب دی عبادت رب دے پیار اچ کرنی چاہیے رب دی عبادت رب دے پیار اچ کرن یہ صوفیانہ مسئلہ ہے انہاں دعا کماں واسطے عبادت کرنا شرم جائز ہے شریعت جہنم دے خوف تو کرنا بھی جائز ہے تے جنت دے شوق تو کرنا بھی عبادت جائز ہے لیکن انہاں دا درجہ تھلے جے رب دے عشق وچ عبادت کرنی ہو دا درجہ واقعتاً اے دے تو بلند تر ہے پیر مہر علی شاہ صاحب ملتان گئے اوتھے ایک مائی سی تو آئی کملی وہ سکھیا میں نو کپڑا دے آجے میں پردہ کرنا وہ سکھے پردہ کدی نہیں سکھیتا مجذوبہ آئی وہ سکھیا میں نو کپڑا دے آجے میں پردہ کرنا ہے بندے آنکھیں اممہ آگے تے تو آج نہیں پردہ نہیں کیتا آج کی ہوئی
اسے کہ پتر پردہ مرداں تو کریدا ہے تے مرد آیا ہی آج کو سمجھ آئیے گھر دی اسے کہ پتر پردہ کریدا ہے مرداں تو تے مرد آیا ہی آج تے آج میں بھی کر لئی سانا آگے انہاں منگیا کہ مائی یہ کی گل اے مرد نہیں سارے انہاں کہ نا پتر طالب الدنیا مؤنث جڑا دنیا دا طالب ہے وہ مؤنث ہے عورت ہے وطالب العقبہ مخنث جڑا جنت دا طالب ہے وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے وہ وچلے سانے ویجڑا ہے وطالب المولا مذکر جڑے اللہ دے عشق دا باہر چاہ گئے مرد ہو آکھیا جاتا ہے جڑا رب دے عشق دا باہر چاہے وہ مرد ہے تو ایتھے گل کیتی ہے مائی رابعہ بسری ساری زندگی شادی نہیں کی مائی صاحب نے ساری زندگی سے پوچھا کیوں نہ کر دے فرمایا اے تسلی چاہ کوئی دے دے کہ میرے گناہ معاف نے اے تسلی چاہ کوئی دے دے کہ میری موت آسان ہوئے گی اے تسلی چاہ کوئی دے دے کہ میرا رب راضی ہو جا سی تے میں کر لیں تے جے میں اس رب نو اجے راضی کرنے چو نہیں ویلی تے کسے اور دا جھنجھٹ میں چاہ سکنے مائیاں اس معیار دیاں بھی گزری ہیں مائیاں اس سطح دیاں بھی دنیا تے آئی ہیں حضرات گل سمجھنا چاہتے ہو تے سمجھو اے بی بی سیدہ زہرہ پاک دیاں خادمہ نے اے انہاں تو ویک کے ترن والیاں نے جے انہاں دے فقر دا اے عالم ہے تے سیدہ زہرہ پاک دے فقر دا کی عالم ہے سیدہ فاطمہ زہرہ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقر دا ایک مقام ہے تم الفقر جدو فقر دا اینڈ ہو جاندہ ہے نا تم الفقر ایک مقام ہے فقہ دا شاید تصوف دا اس مقام تے تصوف دی انتہائے فقر دی انتہائے بہو فرماتے ہیں ایک عورت اس مقام تے پہنچی ہے اس مائی دا نام حسنین کریمین دی مائی سیدہ فاطمہ زہرہ ہے جڑیاں اس مقام تن کے کائنات کوئی صوفی بھی اس مقام تے نہیں پہنچیا جیتے سیدہ زہرہ پاک عورتیں کی کوئی عورت اس مقام تے نہیں جیتے سیدہ زہرہ پاک اللہ پاک نے حضور دی بیٹی تو اتنا اچھا درجہ عطا فرمائے انہاں فقر پایا ہی نہ دیا حضور سرکار نے فقر دی امانت دار نے سیدہ زہرہ پاک فقر کیے فقر دے جتنے معیار اللہ قرآن وچ بیان کیتے ہیں سارے سیدہ زہرہ پاک وچ پائے جائے ساریاں مائیاں سن لیں اور سمجھ لیں کہ فقر دے مقام کی نہیں فقر دا پہلا مقام ہے اللہ قرآن وچ فرماتے ہیں فقیر دی علامت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صوفی نو آپ بھوک لگی نہیں ہوئے نا وہ دے ہاتھ وچ روٹی آ جائے ان بھوک ہوئے بھی تے جے کو منگ لے تو ان دے چھڑ لے اس کپڑا پایا ہوئے تو ان ضرورت بھی ہوئے تے جے کو منگ لے تے جڑا ان دے چھڑے او صوفی جڑا اپنے تو دوریاں تے احسار کرے قربانی دے وے او صوفی ساڑھے کو نہیں معیار ساڑھے کو معیار ہے بجو لم دے یو للے تے بالکل دوریاں نہ دے ساڑھے کو فقر تے تو ساں ویکھنا ہوئے تے ہونے جے لنگر ونڈے ہوئے تے ویکھ لینا ساڑھا تا فقر ہے نا کیا ہی تے ہونے لنگر ونڈینا ہے تے بندے آؤ تے کشتی کرنی ہو سکتا ہے ساڑھے پینڈ دے بندے سلجھ گئے ہوں نہ کرن لیکن اکثر مقامات تے اسی سنیاں دی محفلے جانے ہیں تو تے لنگر تے کشتی ہوتی ہے لنگر تے بقاعدہ دنگل ہوتا ہے میں مندہ رہنا تو میں حیران ہوتا رہنا جیڑی قوم وجہ تے لنگر لینا نہیں آیا وہ نہ اگاں اور کی سیکھنا ہے اور انہوں میں کی سکھاواں میں پہلا جی انہوں نے سکھانا میں لنگر کے میں لئی رہا میرے سونے آؤ لنگر ہوئے جڑا آپ ڈیوے جڑا زور بازو نہ لگی ہو لنگر نہیں جڑا زور بازو نہ لیا جائے وہ لنگر نہیں رہندا لنگر ہوئے جڑا آپ ڈیوے ساڑھے تے جناب جس لئے لنگر بندیندہ اس لئے اقبال دے شیخ دی تفسیر عملی نظر آ رہی ہوئی پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ یہ دی عملی تفسیر نظر آ رہی ہوئی ہے جس ویلے لنگر تقسیم پہ اپنا
کہ کسی ہی ہو جائے منظر میں ویک کے نہ اقبال صاحب بھی قلم اٹھا گئے ہو جی سمجھ آئی کوئی نہ گل سو جانے من لنگر ہو جڑا آپ پیڑی جڑا کھسیٹ کے تے کھو کے لے آئی ہے وہ لنگر تے نہ ہویا تو مال غنیمت بنا لیا جس جی کوئی سمجھ آئی کوئی نہ گل سیدہ فاطمہ زہرا پاک آپ اپنے گھر میں موجود نے ہونے گل نہ سن کے تے کنا ہی جو نہ کڑ چھڑیا جائے یہ تے عملی تفصیل کام از کام اسی تے عمل کریے نا نگرہ باٹھاں لیتا بھائی اساں لنگر ڈیتا تے لینا ہے زبردستی نہیں لینا ان دے اتے پکے ہونا ہے کی خیال ہے اور روز تو تقریران کرنی ہے روز ہی ایک گل تے لینا بنیا رہے یہ گل پکی کرو بڈیتا تے لینا ہے نہیں تے اساں بھئی یہ دنگل کوئی نہیں کرنا کی خیال ہے اوکے سارے نو کر دے میرے لو جی الحمدللہ آج پیڑا پور تے ایتھو بری گیا ہے باس آئیں جدہ کوئی لے لینا جڑا دکھے نال دی اساں وہ لینا جڑا سرکار دی کرم نوازی نال ساڈے کول آ گیا اساں لے لے نہ آوے تے اساں لنگر دے پیچھے کوئی نہیں ٹرنا بدا بندیاں دکے دے کے دو چار ہیٹھ دے کے ادھا کپڑیاں تے روڑ کے ادھا تلے روڑ کے جیسی لنگر لیا بڑا کمال کیتا ہے نہیں وہ جدہ لنگر کوئی نفع نہیں دیتا سمجھ آ گئی کیا مہربانی ہے جی تساں عمل کر لیا تے اج دی محفل ساری عمر دی یادگار محفل رہے جی اج اسی یہ گل یاد کر لے تے یہ ہنے پتہ لگ جانا کیونکہ یہ رزلٹ تو ہنے نکلے ہونا ہے سال دا انتظار ہے ہی کوئی یہ ہنے پتہ لگ جانا تے خالد میاں تو رہے نے تے بھی کیمرہ ماری اس لیے ہوئے بھئی گل تے اثر ہویا ہے یا نہیں ہویا ہاں جی اثر ہویا ہے یا نہیں ہویا عزیز من ذرا کدے اتنے ایک گل پیش کرنا جنگ یرموک ہو رہی ہے اور صحابہ کرام 4 صحابی زخمی جان بلب پین اور العطش پکار ہیں کہ یار سن پیاس ہے کوئی پانی دیو ایک بندہ پہنچیا اس پانی پیش کیتا ایک صحابی اگلے آکھیا العطش اس نے کہ یار اون پلا وہ اگلے کوڑ گیا تے تریجے دی آواز آئی العطش پیاس اون فرمایا اگلے لے تریجے کوڑ گئے تے چوتھے دی آواز آئی تو انہوں نے فرمایا یار اون پہلا پلا وہ دے کوڑ گئے تو شہید ہو چکے تریجے کوڑ آئے تو بھی شہید ہو دوجے کوڑ آئے تو بھی شہید ہو پہلے کوڑ آئے تو بھی شہید ہو وہ چارے پی بھی لیں دے نا تراوے شہید ہونا مڑ بھی ہو جائے لیکن وہ جان لگے ایک سبق دے گئے کہ مسلمان اندہ نہ ہے جڑا جان لبانتے بھی ہوئے تے آکھے دوجن پلا مسلمانی اندہ نہ ہے دوجیاں کو کھو کے کھانا مسلمانی نہیں ہے اللہ میرے بھائیاں نظر دے وے کہ وہ میری گل سمجھ لے اللہ تعالیٰ سانو شعور دے وے کہ اسی کچھ دین نو سمجھ کے دے اتے عمل بھی کریے توجہ ہے جی اللہ سمجھ دی توفیق دے وے سیدہ زہرا پاک میرے پاک نبی سرکار دی پاک بیٹی میں صدقے جاواں سیدہ زہرا تیری شان پاک سیدہ زہرا میں تیری عظمت تو صدقے جاواں میرے نبی سرکار دی بیٹی دی ایڈی اونچی شان ہے ایڈا اونچا مقام ہے کہ میرے نبی سرکار گھر تشریف فرما ہونا تے سیدہ زہرا ہونا میرے حضور اٹھ کے کھڑے ہوندے آئے سیدہ زہرا پاک دے دست مبارک تے بوسہ دیندے آئے میں کسے اپنے کبھی مرید دے ہاتھ تے بوسہ دیندے مرید ہی میرے ہاتھ تے بوسہ دیندے کیونکہ مرشد وڈا ہوندا ہے تے مرید کدی استاد شاگرد دے ہاتھ تے بوسہ نہیں دیتا شاگرد استاد دے ہاتھ تے بوسہ دیتا ہے کیوں کہ اصول ہے کہ چھوٹے وڈیاں نو بوسہ دیندے بیٹا باپ دے ہاتھ تے بوسہ دیندے میرے بیٹے میرے ہاتھ تے بوسہ دیندے اے اصول ہے میں نہیں دیندہ حالانکہ میں نے پیارے نے لیکن میں اپنے بیٹے دے ہاتھ تے بوسہ نہیں دیندہ بیٹا دیندہ قانون ہے کہ چھوٹا وڈے دے ہاتھ تے بوسہ دے وے میں نے سمجھ نہیں آئی کہ سیدہ زہرا تو اڈا مقام کڈا بلندے ساری کائنات تو وڈے حضور نے
جنہ دے قدماں تے جبریل بوسا دے اس نو محمد عربی آکھیا جاندا ہے، جدے ہاتھ تے بوسا نبیاں دا سردار دے انہوں سیدہ زہرا آکھیا جاندا ہے۔ یہ کوئی سمجھ آئی کوئی؟ بھائی سمجھ آئی آپ حضرات؟ اے نے سیدہ فاطمہ دیاں چنگیاں ان تے قابل فخر ہو دیاں، اس کائنات جی میں میرا رسول اچھا ہے، میں رسول دی دی بلند شان والی عزیزہ نبی وقار ساری کائنات واسطے رحمت حضور نے، حضور دی رحمت سیدہ زہرا پاک نے تانیا نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ نبی دے دل دا چین تے اللہ کریم ہر بندے دی بیٹی نو سیدہ زہرا دی سیرت تے عمل کرنے والا بنائے، دیاں والے آمین اکھو۔ اللہ ہر دی دین نو سیدہ زہرا دی کنیز بنائے، نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ نبی نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ آور جدوی فاطمہ اٹھ دے میرے حضور اینو کما تعظیم کے پیار فاطمہ اے پیار یا تیر تعظیم دا فیصلہ عشق دی دنیا چی ہو سکتا ہے، اینو کما تعظیم یا پیار فاطمہ سیدہ زہرا پاک بیٹا یاد رکھو جس بندے دے دل چ حب آل محمد نہیں ہو مسلمان مومن نہیں ہو بندے دا پتر نہیں، بندے دا پتر ہوئی ہے جڑا رسول اللہ دی آل نال پیار کرنا، جڑا اہل بیت دا اینٹی ہو بندہ نہیں۔ کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ نا میرا بچہ؟ عزیزہ نے وقار سیدہ زہرا پاک الحمدللہ رب العالمین اسی سیدہ زہرا دے درد نوکر، سیدہ زہرا دے درد خادمہ، سیدہ زہرا آپ دا نام سن کے نظران چکان والے لوگ، سیدہ زہرا پاک دے نال محبت کرنے والے لوگ، آپ دے گھرانے نال، آپ دی اولاد نال، آپ دے بچیاں نال محبت کرنے والے۔ فرمایا تے ڈنگر باٹھ والے بندیاں دا اس گل تو شکریہ ادا کردہ رہنا بھی یہ ساڑھے نہ بڑی محبت رکھ دے، سارے سننی بڑی رکھ دینے لیکن ڈنگر باٹھ والے بڑی خصوصی محبت رکھ دینے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک حکمران گزرے نے، خلیفہ گزرے نے بنو امیہ ایچو، عمر بن عبدالعزیز ایک اذان سننا فرض بچے، میں تھوڑا اشارہ بیس لے، یہ بھی یاد رکھو ایک اذان سننا ضروری ہے، شہر ہے گھنٹہ گھنٹہ بانگا ہونیاں نہ بندے کام چھڑ کے بہنا، ایک اذان اسا کے دھیان نال چپ کر کے سن لیے، لہذا باقی اذانہ سننا اور ساڑھے واسطے ضروری شرعن نہیں، ایک ضروری ہے سننا، سمجھ آگئی ہے کوئی؟ تو ان جنٹی دھیان نال بانگ سن دیو ایڈا دھیان نال جاویا بھی کرو، خود سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ گل دی جانے من بانگ بھی سنیا کرو تو مسیطے بھی تشریف لے جاویا کرو، مہربانی کریا کرو۔ آخری گل کرنے لگا پھر نماز دا وقت ہو جانا ہے، سنیے اور یاد رکھیے، توجہ ہے تو میں یہ کہہ رہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز انہاں کو ایک سید آئی امام حسن دی اولاد تھی،
جدو وہ تشریف لائے تو انہوں نے آخیا جی مین کو کام ہے. انہوں نے فرمایا دسو. وہ جڑا کام انہوں نے حکم فرمایا انہوں نے کیتا تو جدو جان لگے نا تو انہوں اینج کر کے انگل انہوں نے چبری. سمجھ آئی جائے کہ کوئی میں اکثر سنا رہا ہوں. انہوں نے پوچھا بھی حضرت اس گل کا کی مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا سید زادیا تمہیں قیامت والے دن اللہ پاک نے اختیار دینا ہے با اپنے نال بندے لے جاؤ کیا ادو میں نے یاد رکھیا جی نشانی دوائی ہے بس نشانی تو میں نے یاد رکھیا اے چوبن تو میں نے یاد رکھیا ہے کہ میں تو انگلی چبوئی آئی جی سمجھ آئی کوئی نہیں. سان بھی بتیرے دکے ڈیندے تقریریں چاؤن لگیا تو جان لگیا سی بھی سنیاں یاد رکھاں میں پہلے جاویے تو تاں بھی بڑے دکے دین دین جاویے تو تاں بھی بڑے دکے دین دین سنی سان بھول دے لیں گڈی وچ بیٹھ کے بھی یہی گلاں کرتے رہنے ہیں بھئی یار آج تے بڑا نہیں اوکھے ہوئے نکلن لگے وہاں دے ہاں جی آج بڑے اوکھے ہوئے ہیں آج بھئی بڑے جان لگے اوکھے ہاں جی بڑے اوکھے تو سان سے بندے ان جی پیار تو دکے دین دے رہنے ہاں تو سان آج کوئی نہیں دیتے جڑے سیانے بندے ہوتے ہیں جتھے جائیدا میں فرمایا کہ وہ مڑ پیار تو ہی دین دے اور ساڈے کو وہ نکی لینا محبت چی دکے بھی مار لیں دے تے اسی چپ کر کے چل جانے ہیں یہ بھی پیار یہ مٹھیا توجہ ہے جی. سیدہ زہرا پاک میں دروازے تے ایک عورت آئی انہیں دروازہ کھٹکھٹایا عرض کی تھی سیدہ زہرا میرے بچے ننگے نے انہوں نے کپڑے کوئی نہیں. سیدہ زہرا پاک میرے بچے دے گل وچ قمیض کوئی نہیں. ہائے ہائے واہ سیدہ زہرا میں تیرے مقام تو صدقے جاواں میں تیرے مرتبے تو قربان ہو جاواں میرے بچے دے گل وچ قمیض کوئی نہیں. سیدہ زہرا پاک آپ نے ویکھیا تے امام حسن سو رہے اپنے گہری نیند وچ سون والے پتر نو اٹھا کے قمیض اتار کے فرماندیاں نے تو لے جا میرے پتر نو اور مل جائے گی. ہائے اے ہوندے جے سخی انہاں نوں آندے نے سید ہوے تے سخی نہ ہوے ہو ہی نہیں سکدا. سید ہوے تے سخی نہ ہوے کیویں ہو سکدا؟ عزیزاں نے من اے جے بھی بندے آندے جی تسی قطاراں بخشن والے ہوندے ہو اے ایویں نہیں آندے کو سائیاں گل وکھائی آئی تاں ہی لوگ آندے. عزیزاں دی وقار سیدہ زہرا دے ہن وی دروازے تو جڑا منگے ہر دروازہ بند ہو جائے بندہ مر جائے دروازہ بند ہون کی منگنے. سیدہ زہرا تو ہن بھی منگیے تے دے چھڑ دے. تجربہ شرط ہے تجربہ کرنا شرط ہے. ہن بھی کوئی سیدہ زہرا تو منگے اج بھی سیدہ زہرا اج بھی جوڑی بھر چھڑ بس منگن والے دا ایمان تے عقیدہ ہونا چاہیے ایک نظر کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جولی پر دے صدقہ زہرا دا ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جولی بھر دے صدقہ. اللہ کریم دی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری اور آپ سب سنگیاں دی اس محفل پاک شامل ہونا قبول فرمائے.